الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھو الصلاة والسلام علیہ. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی
ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ عزیزان محترم اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب دی اور میری اس محفل پاک وچ حاضرینوں اپنی بارگاہ وچ مقبول اور منظور فرمائے۔ محفل دا اشتہار ہے، اے دکھائیں بھائی مہربانی تھی۔ اور چھوٹی بستی چک نمبر 122 ضلع سانگلہ ہل، غالب حسین غالب حسن چشتی صابری صاحب اور شاہد فاروق چشتی صابری صاحب، غضنفر عباس چشتی صابری صاحب۔ غالب کیڑا غالب؟ اچھا، اللہ تعالی انہاں ساریاں بیلیاں نو برکت و خیر نصیب کرے۔ اگر یہ نہیں ہوں بڑے نمائتے ہیں، ہاں ٹھیک، اللہ تعالیٰ تو ان ساریاں نو برکت دے وے۔ بڑا سونا کام کیتا ہے جیڑا اس جگہ تے محفل شریف دا انتظام کیتا جے۔ ظاہر ہے محفلاں تے خرچے ہوندے نے بھائی، تو دین دے راہ تے پیسہ خرچ کرنا یہ ہر بندے دے وس دی گل نہیں۔ یہ اوہی سودا مارد ہے جدا ایمان مضبوط ہوندا ہے، جڑا دیوانہ تے فرزانہ ہوندا ہے کہ میں پیسہ حضور نالوں پیارا نہیں۔ اے انہاں بندیاں دا حضور دے دین نال اظہار محبت ہے۔ تو میں چاہواں گا کہ آپ تھوڑی دیر واسطے کوئی دینیات دے بارے گلاں سماعت کر لو۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ او دی ذات وچ کوئی او دا شریک ہے تے نہ او دیاں صفتاں وچ کوئی او دا شریک ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات سمیت ازلی اور قدیم ہے۔ کائنات ساری اللہ بنائی ہے، اللہ سونے نے کسے بھی نہیں بنایا۔ وہ ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ روے دا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس نو نیند نہیں آوندی، اونگ نہیں آوندی، کمزوری اور
کسے دا غلبہ او دے اتے تاری نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات محسوس نہیں معلوم ہے۔ محسوس اور معلوم میں فرق ہی ہے۔ محسوس ہوئے جنوں حواس نال پرکھیا جا سکے، یعنی کانوں دی آواز سنن، اکھاں اس نو تک لین، زبان اس نو چکھ لے، ہاتھ اس نو پکڑ کے چھو لوے، جیڑا حواس نال چیز محسوس ہوئے انہوں سدے نے محسوس، جیڑا انہاں دے وچ نہ آوے مگر علم وچ آوے انہوں سدے نے معلوم۔ تو اللہ محسوس نہیں، کیونکہ محسوس واسطے وجود چاہیے، اللہ وجود تو پاک ہے۔ وجود واسطے مکان چاہیے اور اللہ مکان تو پاک ہے۔ وہ کسے مکان اچ نہیں لیکن ہر تھان تے۔ اس میں سب تو بہترین مخلوق انسان بنائے تھے۔ انسانہ تو تھلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ تو تھلے اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے نے، اور پھر تھلے باقی مخلوقات نے۔ تو سوال ہے کہ انسان سب تو افضل کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اللہ نے نبی کسے بھی اور مخلوق اچ نہیں بنائے، کسے اور مخلوق وچ بھی رب نے نبی پیدا نہیں فرمائے، نبی صرف اللہ نے انسانہ اچ پیدا فرمائے۔ فرشتیاں وچ رسول فرشتے بنائے نے، لیکن وہ بھی امر رسالت دی تبلیغ واسطے نہیں، انہوں دا رتبہ رسالت ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق تو اشرف بنائے نے، جے رہ ران بنانا والے نے انہوں سب تو زیادہ بزرگ بنایا ہے۔ جدو انسان قائم ہو جائے تو سب تو اشرف ہے، جے ڈگ پوے تو ادھر دیا ذلیل بھی ہو۔ اس واسطے اللہ نے نیک انسانہ واسطے جنت بنائی ہے، اور گناہگار انسانہ واسطے عذاب اور جیل وچ داخل کرنے واسطے جہنم بنائی ہے۔ جنت بھی حق ہے تو دوزخ بھی حق ہے، دوزخ نو بھی مننا چاہیے تو جنت نو بھی مننا چاہیے، حشر تے باس بعد الموت نو بھی مننا چاہیے۔ موت بر حق ہے، اور موت تو بعد عالم برزخ قبر دی زندگی بھی حق ہے، اور عالم حشر بھی حق ہے، اور جنت بھی حق ہے۔ سر آپ کی توجہ ہوگی مسئلہ تھے؟ رب ذوالجلال آپ نو برکت عطا فرمائے۔ انسانہ میں اللہ نے درجات بڑھائے نے۔ انبیاء دے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر درجات بنائے نے، کچھ نبی نے، کچھ نبیاں وچ رسول نے، رسولاں وچ کچھ صاحب کتاب نے جنہاں نو اللہ کتاباں نال نوازیا، اور سارے نالوں حضور سردار اور افضل اور فضیلت والے۔ پھر انسانہ وچ اللہ نے کچھ انو اولیاء دا رتبہ عطا فرمایا۔ اولیاء اللہ کو کرامات دا ہونا حق ہے، اولیاء اللہ کو کرامات دا صدور حق ہے۔ اولیاء اللہ کو کرامات دا صادر ہونا یہ حق ہے، اور یہ اتے عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن کوئی ولی بھی یہ اختیار نہیں رکھدا کہ وہ جس لئے چاہے وہ کرامت دا ظہور کر لوے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ولی دعا کردا ہے، اللہ دی دعا قبول کر کے کرامت دا ظہور کردا ہے۔ آپ دی سمجھ بات آ گئی؟ کیونکہ ساری کائنات میرے رب دی محتاج ہے۔ کرامات دے متعلق جو عقیدہ ہے وہ اکثر لوگوں کا درست نہیں ہوتا۔
وہ سمجھتے ہیں ولی دے ہاتھ کھیڑے جو مرضی جس لئے دل کرے کر لین تو وہ بعد اوقات انہوں گل سمجھن وچ فرق پہ جائے. ولی جس لئے چاہے دعا کر سکتا ہے تو اللہ جس لئے چاہے قبول کر سکتا ہے. بعد اوقات وہ ساری ہی کر لیتا ہے, بعد اوقات نہیں کرتا. بعد اوقات ولی جس ویلے دعا کرتا ہے اللہ اس ویلے ہی مان لیتا ہے, بعد اوقات وہ نہیں بھی منتا کیونکہ وہ رب مجبور تھے ہے نا, بعد اوقات نہیں منتا. تو حضرت محترم جڑے او دے پیارے نے انہوں دے بارے وہ خود ارشاد فرماتا ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ, وہ ہاتھ اٹھا دیں تو میں قبول کر لیں, لیکن کرتا وہی ہے. ایک میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے علم میں چینا ہوئے تھے اتنے بندہ اور خدائی نظام کو چلا سکتے, ایسا نہیں ہوتا. خدا ایک کی ہے اور وحدہ لا شریک ہے, باقی کائنات وہ دے محتاج ہے. وہ دے چلایاں چل دیئے, وہ دے چلان تو بغیر نہیں چلے. حضرت یعقوب علیہ السلام تے کسے سوال کیتا پتر تسی جڑے انہاں دی خوشبو دوجے ملک چو کرتے دی پا لئی ہے تے ناڑے کھوئی چکے انہیں کڑیا. تو آپ نے فرمایا گہے بر تار میں آلہ نشینم, گہے بر پشت پائے خود نبینم. آپ نے فرمایا کہ اس سوال کہتا نا کہ زمسرش بوئے پیرا ہنش امیدی چرادر چاہے کنعانش ندیدی, کہ آپ نے کرتے کی خوشبو تو مصر سے پا لی مگر کنویں ساتھ والے کنویں سے حضرت یوسف کو کیوں نہ نکال سکے. تو فرمایا گہے بر تار میں آلہ نشینم, گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی ہم اس درجہ پر فائز ہوتے ہیں کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور کبھی اس درجہ پر ہوتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی ایڑی بھی نہیں دیکھ سکتے. توجہ کر دئیے تے عرشو پار ٹر جائے, نہ کرے تے اپنے پیر دی اڈی ال بھی نہ کریے. گہے بر تار میں آلہ نشینم, گہے بر پشت پائے خود نبینم. تو ایسا ہے یہ اعتقاد دی دنیا ہے. رسول اللہ آخری نبی نے, حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی کافر جادوگر دو نمبر بابا او دے کولو کوئی ایسی بات ہو جائے کہ او دے تویز نال مجھ مل پوے, بال ہو پوے, فلاں ہو جائے تو اس نو شریعت دے اندر استدراج بول دے. اور ایک کافر کول بھی صادر ہو سکتا ہے لیکن او دے حق ہون دی دلیل نہیں. جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ دے سامنے او جادو ہوا چڑھتا ہوں سی, تو اس دا ہوا چڑھنا اس دے ولی ہون دی دلیل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہے وہ بھی خرق عادت ہی, یعنی بندہ ہوا چھوٹے تو بڑی گل ہے, لیکن اس تو متاثر ہو کے تسی او دا دین قبول نہیں کر سکتا کیونکہ کافر ہے. دین دی بنیاد کرامت تے نہیں, استقامت تے اور قرآن و سنت تے. عزیزان محترم اہل اسلام, اے ضروری چیزاں نے جنہوں آپ دا سمجھنا لازم ہے کہ بندے اندر عیسائی کو تویز لیا تو بندہ گھول گیا تو کافر پھر بھی کافر رہے گا, اس وجہ تو دا دین قبول کر لو گے. جدے کو تویز لے لیں دیو وہ دے ہی تسی نال لگ جاؤ گے. نہیں, اسی نبی پاک دے نالا, رب سونے دے قرآن دے نالا, نبی دے فرمان نالا, انہاں نال نہیں. اگر کوئی سکھ ڈاکٹر کسی نے دوائی دے وے, سکھ ڈاکٹر یا حکیم کسی نے دوائی دے وے تو بندہ مریض ٹھیک ہو جائے تو کیا وہ سکھ دے نال سکھ ہو جائے؟ نعوذ باللہ. اسی غلام رسول اللہ دے ہی رہاں گے, اے سمجھا گے اللہ نے اے سکھ دے وسیلے نال شفا دیتی. اللہ نے مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا؟
تو ایسا ہے کہ بعد دفعہ تمہ زہر ہے، تمہ زہر ہے، لیکن بعد اوقات اللہ اس زہر وچوں بھی شفا دے چھڑدا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی 2 نمبر بابا لٹو جمعہ اندھوتا دعا کسے چا دے تو دا کام ہو جائے، تو انجی جی میں تمہیں کوڑو اللہ کسے نفع دیتا ہے۔ اے او دے حق ہون دی تے مٹھیا ہون دی دلیل ہو سکدا، مٹھا دین میرے سونے نبی سونی سرکار دا ہے۔ ان جانے من سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی، کوئی عقل نوی تا بندن ورتنا چاہیے نا بے کس واسطے ایڈا ٹھولا ضرورتے چاہیے وطنے نہ بندیاں سمجھا بے صرف اس واسطے دھریا بے دنوں کھائی دے بھائی یہ سوچنا سے بھی ہے پیچھے ڈبا پیک لی جانا ہے قبر بات بھی نہیں لایا جی میں دا آیا ہوں میں دے لے گئے نا ان ورتیاں کرو ورتیاں ودہ ہے۔ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب؟ اللہ 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 اپنو برکت عطا فرمائے، صحیح اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ تو اگلی بات سن لو، عقائد وچ سب تو اچا عقیدہ اس تو بعد عمل، یعنی سب تو اچھی شے دین وچ کی ہے علم العقائد، علوم وچ بھی سب تو بڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دی معرفت، انبیاء دی معرفت، اولیاء دی معرفت، یہ حاصل ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ اگلی جو عقائد دی بات ہے کہ اہل سنت دے ہاں حضور نال نسبت رکھن والی ہر شے صاف تے ستھری اور پاک ہوئی، کسے شے دی بھی نسبت حضور نال ہو جائے وہ غلط نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اہل سنت دا عقیدہ ہے حضور دے وجود چو جڑا پیشاب پخانہ فضولات مبارکہ خارج ہوندے نے امت دے حق سنی عقیدے وہ بھی پاک نے۔ ایتھے انہاں اینڈ کر چھڑیا بالی لمبی باس دی لوڑی نہیں، جدو رسول اللہ دے وجود چو نکلن والا پخانہ پا کے تو اگاں ہن کیڑیاں گلاں دساں پیچھے شے رہ کیڑی گئی ہے؟ اے سنی عقیدہ ہے، بھلے آدمی ہے سنی عقیدہ ہے، اور سنی عقیدہ حضور دی آل اور حضور دے صحابہ دے عمل دا نام ہے۔ ہر بندہ تیرا موڈ کی ہے سنی عقیدے دا موڈ ہے حضور دے صحابہ اور حضور دی اہل بیت دا عمل شریف، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ تو سکھایا اور کیسا نہیں سکھایا۔ پاجی جاگ دے پہ ہو، اور حضور دے صحابہ بچ کوئی ایسا نہیں جن دے بارے سنی اعتقاد کر سکے کہ میں فلان صحابی نہیں بننا، نہ بھائی صاحب ہر صحابی نبی، بھائی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں؟ عزیزان من اس نو اس حوالے نال کہنے ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ عزیزان من ایمان اور عقیدہ علیہ سنت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ادھا ترجمہ ہے میرے کملی والے دا ہر یار جڑا ہر یار ہر تین دے تھوڑا جا ایکسیلیٹر دبا کے رکھنا، کوئی اس تو دبینا بجے کدھیں کو روڑا ویچ ہوئے تو نکل گئے۔ سنی عقیدے ویچ نبی دے سارے صحابہ جو اسی نے سارے سونے نے
تے جنہاں نو ایک صحابی کوڑا نظر آندا ہے اصل چو آپ کوڑے نے وہ آپ کانے نے بھنگے نے تا انہاں دی اس پاسو بلب فیوز ہویا ہے الحمدللہ رب العالمین سنیا دا قیدہ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے بچوں میرے کملی میرے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرما دے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ایدہ ترجمہ کر کے آلیا سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے کیتا پیاری نبی نال بڑیانے کیتا پیار نبی نال بڑیانے اندے پیار دیا کیا بات نے لے بھائی ذرا دھیان نال سنیا جی یہ گل ہوندی ہے ساری ذہن الفاظ دا اپنا سٹیٹس اور معیار ہوندا ہے اور اس میں ہر کوئی نہیں سمجھدا کہ لفظاں دے کی رتبے الفاظ دے بھی رتبے ہوندے نے الفاظ دے رتبے ہوندے نے طلاق بھی لفظ ہے نکاح بھی لفظ ہے اللہ بھی لفظ ہے محمد بھی لفظ علی بھی لفظ ہے صدیق اکبر بھی تو کیا سارے لفظ برابر یہ سارے نہیں پتا ہوتا الفاظ دے سٹیٹس اور مراتب نے نہ دی اپنی دنیا ہے سارے بندے اور نہیں جان دے اہل معرفت جان دے کیڑے حرف دا کی سٹیٹس تے کی رتبہ ہے عرض کر رہا ہوں صدیق دی آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سپوی کہندا سی پہرے دار دیا کیا باتانے ڈنگ مار کے سپوی کہندا سی پہرے دار دیا اے جڑا دے نا کیا باتاں نے اس بڑے سواد ہوتا ہے ڈنگ مار کے سپوی کہندا سی پہرے دار دیا بھائی سارے یار نبی دے سونے نے میں کنو آکا فلانا سونا ہوئے نبی دا یار تے سونا نہ ہوئے انج ہو نہیں سکتا سارے یار نبی دے سونے نے سارے یار نبی دے
سونے نے پر یارے گار دیاں سنے آجے کیا باتاں نہیں کیوں آکھیا کیا بات یہ وجہ دا سرکار حضور فرمایا مال لیاؤ مال قدیم دور تو ہی بندیاں دی نظر بڑا قیمتی رہا ہے دنیا دی تاریخ پڑھی ہے لڑائی دی وجہ ہی یا مال رہا ہے تو یا عورت رہی ہے اور چیزاں تو مال لڑائی گھٹ ہوئی ہے بندے لڑتے آئے زارا اور زان تو یا عورتاں پیچھے لڑتے رہے تو یا مال پیچھے انہاں وچوں بھی عورتاں واسطے گھٹ لڑے نے مال واسطے دنیا لڑ دی آئی جنگاں کر دی آئی بھوک بڑی آئی مال واسطے بندے ایک دوجے نال لڑ دے آئے بھوکاں دے زمانے آئے بندے مال واسطے لڑ دے آئے ہن بڑا مال واسطے پہ لڑ دے بھوک کھڑ کوئی نہیں اس نے بھوک تو مال واسطے لڑ دے آئے ہن ہیں رج گئے ہن پھٹ تو لڑ دے پھٹے نے ہاں جی جی میں وہ سڈا رجیا ہوئے نا تو مڑ بتاڑ دا ہے ہوں اس تو لڑتے نہیں اور مال اللہ دے فضل نہ روٹی سارے رب دینا ہے شامی کھا کے سوندے کوئی بندہ تو تھے بھکا سوندا نہیں ہوں بھائی جی وہ جس نے باڑا بجدی ہیں نا تو مڑا بجدی ہیں تو کداڑے کٹ دیا ہوں وہ کام کر دے جس لئے منجی کنک چاہ لیں دے اس لئے آندے لابا ہوں کسی نے سنگ پھسائیے ایسا ہے کی کرنے وہ لا باندھیں تو موڑ سوکھ دا سا لیں دے شکر ہے یہ پیسہ بلا مگرو لتھی ہے ساری ایسی کو نیچر ہے ساڑی جٹاں تے شاہ رالے اندہ گاڑی دب چھڑو موڑ نہیں لڑ دے وہاں سے لڑیے کہ پیسے کمائیے میں پاجب کماؤ یقین کرو شاہ رالے لڑتے ہی نہیں انہوں کو گاڑ بھی کٹ جائے تو پاجب ٹھیک ہے کسی اور نہ لگیا جی تے ساڑے جٹاں اندر میں نہیں یہ جڑا کھا گیا ہے نا ان خاک ہوندی کوئی نہیں پئی یہ میری آج سے کھا گیا ہے میں اندہ علاج کر لینا کیوں وہ کچھوانی گھر آگئی ہوندی ہے یا کٹا وچھا بھی کیا ہوندہ یا کو کنک دے ریٹ وال لگا ہوندہ یہ کدھا ہی پڑو ساڑے اندے کے سوکھ لئیے ایسے بھلے مانے ساڑے پنڈانے لوگ خیر تو عرض کر رہے ہیں بھائی صاحب مال ہر دور اچ قیمتی رہا ہے عاشق بھی ہر دور اچ رہے لیکن رسول اللہ دے جدو بھی عاشقاں دی لسٹ بنی نا انشاءاللہ پہلے نمبر ہے صدیق اکبر دا نام ہوئے دا آپ پوائنٹ نوٹ کرو میں کی کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا مال لے آؤ جنہ کو جو توفیق آئی مال لے آتا یہ تو ایک چیز ہوئی ثابت ہوئی کہ دین واسطے اپیل کرنی لوگا نہ کھڑا مال دیو جائز حضور تقریر فرمائی عورتہ نہ کیا مال دیو تو جی میں آپ مسجد تو سیویں دیو نا جوڑی لے کے ٹور دے بلال پاک جوڑی لے کے ٹور پہ تو بیبیاں اپنیاں کرنا ہی جو زیبر لا جو کو جاؤ نہ وچ سٹیا کہ سرکار دا حکم ہو گیا ہوں دیو جو کسے نیسا ہوں دے ساریاں بیبیاں مال ہوں دے بچ حصہ پایا حضرت صاحب تو فقیر عرض گزارے کہ مال ہر دور اچ قیمتی رہا ہے سرکار فرمایا مال لے آؤ حضرت عمر فرما دے اس دور اچ میں بڑا مالدارا وسدا میں انہاں دے آئے میں سارا مال ادو اد کیتا آج میں ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا فرما دے میں ادھا مال لے آ کے رسول اللہ دی خدمت عرض کیتی تے حضور فرمایا کی لے آندی میں آکھا جی ادو اد کر کے لے آیا ستوجے بھی لے ہوندے رہے سارے تو پیچھے ابو بکر آئے گڑھڑی سرتے دھری ہوئی تو جدو سرکار دی بارگاہ وچ آ کے لائی نا حضور فرماندے نے ابو بکر پیچھے کی چھڑنا ہے نا جانے من غور کرے آجے نظر میرے نبی پاک فرماندے نے میں آپ کئی تا لیا لک ابو بکر گھر کی چھڑ آئے ہو عرض کر دینے سونیا مال کوئی نہیں چھڑیا سارے مال دی کڑڑی بن لے آیا وا کار والے انو اللہ دیو دا رسول بتیرے نے
کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی۔ یا رسول اللہ جدو آپ دا حکم سنیا ہے میں گھر وچ چادر بچھائیے۔ ذرا جاگو ہے بھائی، ہن مسیتے بل دینا ہوئے تو 3 جمعے رات اعلان ہوندا ہے، تو چوتھے جمعے بل ترتا جا کے دوسرے نگلا مڑ آ جائے ایویں کہ نہیں؟ جیڑا پنڈ دا وڈا زمیندار ہے اپنے بل جو سارے موٹراں دے تو دیندا ہے، تے جے مسیت دا دیندا رہے تے کی مسیت دا بل دین لگیا کی ہوندا ہے؟ اسا مسجد پنڈ بنائی ہے نہ گلا لایا ہے نہ کدی اعلان کیتا ہے بس بل دینا۔ تقریباً 4 لاکھ روپیہ مسجد دا خرچہ ہے ماننا، تقریباً 4 لاکھ روپیہ میں تو کوڑ بھی دے چھڑنا سودا مالک ناڑے بے مالکہ مڑ من سے دے میں دندہ رہا تو میں دندہ رہا۔ ایک دن کوئی مائی دا لال آکھی کی دے اپیل کیتی ہوئے، چندہ رکھیا ہوئے، اعلان کیتا ہوئے مسیح دے جوالے آؤ اسی تے وہ اسی دینا ہے جی تے فلامت نا انی کو درویشی تے جے 15ویں صدی جو ہے نا جی کہ مالک کرم کرتا ہے تو دیتا ہی رہے۔ بھائی صاحب درویشو ساتھیو مالدارانو دل والے ہونا چاہیے دے انشاءاللہ مال بھی ہوئے تے مڑ دل بھی ہوئے دین تے خرچ کرنے دا جذبہ ہوئے۔ رب اپنے محبوب دا صدقہ کھانا تو 5 پتر ہوں انہیں جو ایک BA کیتا ہے ایک ان پاڑے بالکل قرآن پاڑے دوجے BA کیتا ہے۔ تسی سویرے اٹھ دیو تو 2 کام پہ گئے، ایک مجھی چونا لیا تے دوجا آپ بینک کی جو پیسے لے ہونے۔ تسی دسو بینک دی ڈیوٹی کیڑے دی لینی ہے تے مجھی چون دی گالے یہ ابے نہیں پتہ ہے کہ میں بندیاں چو اپنے پترائیں چو کن دی کیڑی ڈیوٹی لانی اس مالک نو کوئی نہیں بلا پتا کہ میں اپنے بندیاں چو کن دی کیڑی ڈیوٹی لینی ہے۔ تو ساں ویکھنا ہوئے نا بر رب دی نظر اس تو اڈا رتبہ کی تے تو یہ سوچیا کرو اے ویکھیا کرو بس آڈی ڈیوٹی کی لائی مالک نے میری کی ڈیوٹی لائی جے تا تینوں اپنے مسیحت اچھ وڑن نہیں دیندہ 6 مہینے بعد بھی کہ نہیں سال بعد جتیاں لی تھا تے عید پڑھنا ہے تو مڑ سمجھ لا میری ڈیوٹی گویاں تے لائی اس میں کرا تے جے کسی نو ڈیوٹی لائیس کہ تو مسجد بنا، کسی دی ڈیوٹی لائیس تو مسجد اچھ نماز پڑھا، کسی دی ڈیوٹی لائیس کہ تو میرے بندیاں دی خدمت کر، کسی دی ڈیوٹی لائیس کہ تو مخلوق نو کھانا کھوا، کسی دی ڈیوٹی لائیس تو بچیاں پڑھا تے بھائیہ مڑے ڈیوٹیاں اچھ تے فرق آ گیا نا۔ جو سمجھدا ہے وہ ڈیوٹی لا چھڑا ہے اور سب تو بہترین سمجھن والا میرا اللہ ہے۔ صدیق اکبر سرکار نے گھر بچ گڑڑی بچھائی ہے بھائیہ سونا ہے تو جو گھر بچھایا یہ ساری لیا کے بچ رکھ دے گئے۔ تو سارا مال بیخ لیا ہے نا
کہ ہوں گھر کوئی نہیں رہ گیا تے قمیض اپنی تے نظر پئی تے سوچیا یہ بھی چنگی ہے، وہ بھی کھول کے بٹن تے لیا کے وچ چدری ہوں باہر نکلنا تے قمیض اتنے کوئی نہیں، ٹاٹ پیا سی گھر پرانا ٹاٹ سمجھ دو نا، وہ سرکار نے اپنے اتنے رکھ کے تے ککر دے کنڈے جڑے نا وہ انج وچوں کر کے پار بٹن تے آئے کوئی نہ تے ٹاٹ نو ککر دیاں کنڈیاں نال جوڑ چھڑیا تے اے سینہ ککر دیاں کنڈیاں نال بھریا ہے تے ٹاٹ دی قمیض تیری جوڑ کے بنائی ہے سر تے گڈھڑی جدو ابو بکر آئے نا بھائیا تو مڑ کر لے ابو بکر نہیں آئے نال جبریل آئے جاگ دیو عزیزہ نبی وقار میرے حضور نے ابو بکر نو ویکھیا ادوں جبریل نو ویکھیا ہے حضور نے ویکھیا ابو بکر نے بھی ٹاٹ پایا ہے آج جبریل نے بھی ٹاٹ پایا ہوا ہے بھائی جا کے دے میرے نبی پاک فرماتے نے جبرائیل فرشتیاں دا لباس تے نہیں آج ٹاٹ کیوں پایا ہویا آج عرض کرنے یا رسول اللہ جدوں دا صدیق نے ٹاٹ پایا ہے عرش تائیں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے یار دی سنت سارے پالو آج صدیق دی سنت فرشاڑیا میں ٹاٹ پایا ہویا ہے تانا پیا سجنا کہ سارے یار دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیا کیا باتانے جبریل ٹاٹ پائے پھر ہوتا ہے نا آج کل ساڑھے وچ آندے نے ٹرینڈ چلیا ہے کی چلیا ہے ٹرینڈ چلیا ہے مثلا میں ایک مثال دینا عمران خان جڑا ہے نا اس پیر تے پٹی بنی ہے پتہ نہیں زخمی ہے کہ کوئی نہیں بن کو نہیں پتا ان جیڑے ان دے نال منن والے نو نہ سارا دا دل کردا ہے اسی لنگڑا کے ٹریے واس نہیں چلدا دل کردا نے بٹرن لگیا پیر منڈیے ان ٹرینڈ سے عمران خان تسبیح پھدی ہے جنہ ساری زندگی نہ ہی پھدی تے آندہ ہے مولویاں دا کام میں وہ بھی پھدی ودے ہوتے اے ٹرینڈ ہوتا ہے صدیق ٹاٹ پایا ہے نا تو پھر ٹرینڈ چلے ہے پایا دنیا دارہ دے ٹرینڈ دنیا تے چل دے رہے صدیق مدینے ٹاٹ پائے ٹرینڈ سدرۃ المنتہا تائی چل رہا ہے ہائے وہاں ابو بکر تیری یاری دے صدقے جاؤں عزیزہ نے من یار دنیا تے بڑے بڑے نے میاں صاحب فرماتے نے سہ جوڑ سنگت دے نٹھے آخر وتھا پئیاں جنہ باج گزارا نہیں او شکلاں یاد نہ رہیا لا بھائی ٹائم ہو گیا نہیں پترا میں تو بندہ پیا یہ گل تو بچہ سائی کھڑی میں نہیں آئی کھڑی پر میں انہوں گا نکلوں گا حالا ٹھیک ہے میرے پتر جی میں آندے پہن مجھے میں کر دینا کیونکہ تو ان پتہ کوئی نہیں من تو اڈنا پیار کرنے یقین کرو تو ان اندازہ بھی نہیں ہو سکتا
اس واسطے کہ تسی سنی ہو، تسی میرے نبی دے امتی ہو، میرے نبی دے صحابہ دا احترام کرنا لے ہو، میرے نبی دی آل نال محبت کرنا لے ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، تواڈے نال اس وجہ تو میری محبت ہے۔ اس واسطے میں اپنے بچے، میرے بچے گھر ہوندے میں انہاں ٹائم نہیں دیندا، میں تواں دینا۔ سنو میرے سجنوں، میرے پیارے ہو، میرے بچوں، وزن کرو گل۔ عزیزان من جبریل امین آئے نے، حضور فرماندے نے جبریل کیویں آئے ہو؟ فرمایا سونے اللہ دا قرآن لے کے آیا صدیق دی گڈڑی دی شان وچ، اے جڑی صدیق گڈڑی لیندی دی شان وچ قرآن لے کے آیا۔ اللہ فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سونیا دھیان کریا ذرا، جبریل القدری سونیا اللہ فرما دینے ابو بکر تو پوچھو ہون اللہ نال راضی ہے کہ نہیں؟ انج اللہ کی ابو بکر تو پوچھے میں جبریل نو میٹاٹ پوا چھڑیا ہون راضی صدیق اکبر رو پہ درد کا دن سنیا میں کون جڑا راضی نہ ہوا اس مالک دی مہربانی ہے جس فرمایا نا قرآن رضی اللہ عنہم وردو عنہ، میں انہوں نے راضی ہو گیا ہوں، میرے نہ راضی ہو گیا۔ عزیزان محترم فقیر عرض گزارے اس دنیا داری دے ماحول افراتفری دے ماحول جتھے نفسا نفسی دا عالم ہے، قیامت تو پہلا قیامت دے آثار نے۔ بھائی صاحب کسے درویش کامل دنال اٹھیا بویا گر بچے میں بہندا پیا اے جتھے میں ہونا اتھے آ جاندے، میرے پتر بھی ہوئے پھر مرید بھی تھے، اے جتھے میں ہونا اتھے آ جاندے، کچھ دیر رل کے بہ لیندا تے او نا کسے جٹ تو پوچھیا، میں مثال دیندا رہنا، جٹ بڑے سیانے ہوندے کئی وچ، سارے کملے نہیں ہوندے۔ عقل اللہ تعالیٰ مولا علی تو کسے پوچھا سی کہ سرکار عقل افضل ہے یا علم؟ تو آپ نے فرمایا سی عقل افضل ہے، کیونکہ عقل ہوئے تو علم بھی کام ہوگا نہیں تو وہ بھی کام نہیں ہوگا۔ بہرحال دے علماء دی بات، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ عقل علم تو بھی افضل ہے۔ تو جٹ سیانا سی حکا پہ کھچدا تے ان کسے دوجے نمبر بندے آکھیا جڑے آندے میں پیراں کول نہیں جائیدا، ہو سکے اوتے کی لین جانا، حویجہ بکتا پہ اس کوڑا چاہ کے باہر رکھیا جا، ہو سکیا میں تے تو پوچھیا ہوتے کی لین جانا ہے، اس لئے کوڑا بوجھ گیا، اس چاہ کے مڑ ویچ چا دریا، جھٹکو ویچ پیار رہا تو کوڑا مڑ بکھن لگ گیا۔ ہو سکیا ہے جٹ صاحب میں تو اڈے تو پوچھ رہا ہوں پیراں کول کیوں جاندے ہو، تو کدی کوڑا باہر درنا ہے کدی اندر درنا ہے، ہو سکیا سمجھ نہ آئی، جس لئے آگ دے ویچ جاندہ ہے اس لئے بھاگ جاندہ ہے، جس لئے دور ہو جاندہ ہے اس لئے پہنچ جاندہ ہے، جس لئے مڑ پہنچ جائے چاہ کے وچہ رکھی دا ہے مڑ پاک جاندہ ہے، جس لئے ساڑھی بھی دل دی لاٹ بجھن لگ دی اسی درویش کول بہ جانے ہیں، وہ جس لئے مڑ پاک جاندی ہے اس لئے مڑ گھر آ جانے ہیں، مڑ گھر دیاں کاریاں کماں جے لگے رہنے ہیں، جس لئے مڑ مٹھی ہون لگے مڑ کی نہیں بہ ہونے ہیں تو مڑ پاک جانے ہیں، اسی تو پائی جی پکھن جانے ہیں، تو وہ شدے تونجی بجھے پہ دوئیں چ پانی پہ گیا ہے، کی آندے ہو دوئیں چ پانی پہ گیا بکھڑا شدیاں کی ہے، ویکھیا منہ بھی پتہ لگ جاندہ ہے بجھے پہ ہائے سنیاں کاڑا بھی ہوئے تو بکھدا ہے، یہ سنی ہے دورداش ہے۔ عزیزان من و دوستان نزدیک و وقار اللہ دے درویش میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے
کہ فضل تیرے تھے لوئے تردے پھٹیاں دے سنگ رڑ کے کتے جلتے جان محمد ولیاں دے سنگ رڑ کے. میرے بچوں سنو، کبھی بھی کسے 2 نمبر بندے نال نہ جاوے آوے کرو. تواڈے تے جوانیاں نے، تواڈا اج عقل پورا نہیں ہویا. جوش زیادہ ہوندا ہے جوانی وچ، جوش زیادہ ہوندا ہے، بندہ ٹل نال سوچدا ہے. دماغ اجے پوری طرح میچورٹی نہیں آئی ہوندی اودے وچ. بندہ ایندے نال نہیں سوچدا، او ایتھوں سوچدا ہے. تو بندے نو انہاں وقتاں وچ کسے ایتھوں سوچن والے دے کول آوندیاں جانے رہنا چاہیے. بیٹا وہ بندے جڑے تانوں غلط راستے دی طرف گائیڈ کرن گے اور خود غلط نے، انہاں دی شہرت غلط ہے، اودی طرف نہ جاؤ. اچھے لوگاں دے کول اٹھن بہن بھی کمال ہے. یہ علم ہے خود ایک چنگے بندے کول بانا علم ہے. چنگیاں بندیاں کول بہن نال بندے دے اندر خود بخود علم آوندا جاندا ہے. وہ ذہن دی روت بدل جاندی، وہ سوچنے دا انداز بدل جاندا ہے، وہ اٹھن بان بدل جاندا ہے، وہ طریقہ ہی بدل جاندا ہے. کیوں؟ وہ اٹھن بان دی محفل دیکھو نا تسی یار، یہ کیڑی ایڈی سائنس جیڑی میں پیا کرنا. جیڑا چور جہازاں کول بوے وہ 16 نے صحیح بھی ہوئے تے 40 دیاں پچھو ویکھ لیا اس جہاز ہو جائے. تے تہاڈا کی ذہن ہے وجہ جہاز کول بیٹھیاں فائدہ ہوندا ہے بندے نوں، وہ تے اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ تسی میری چھڑ دے بشار ہی پہنے. تسی دسو جیڑا بندہ جہازاں کول اٹھدا بندہ رہے، چلو ہوائی نام ہی بنے نکا وڈا تے ہو ہی جاندا ہونا. ہاں جی، نکا وڈا جیڑا نا ڈرون وغیرہ یہ تے وہ بھی بن جائے. تے تہاڈا کی ذہن بندا ہے بھئی یار جہاز دی صحبت وچ اثر ہے تے درویش دی صحبت وچ اثر ہی کوئی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جٹاں دے توڑے نال پیلا بنیے تے رنگ وٹا جاندا ہے. تو میں نہ گل ٹھیک ہے. تاں تے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کوڑے کھو نہیں مٹھے ہوندے بھاویں 100 بڑا گڑے ترموز نہیں ہوتے پامیں توڑ مکیلے. بھائی جی درویشاں دی صحبت اثر رکھ دیئے تو جنہ ہستیاں نو محمد کریم سرکار دی صحبت میسر آئی، جنہ رسول اللہ دی صحبت میسر آئی. بھائیو بندے کڈے کمال والے ہوں. اس تو بزرگ فرماندن صحبت سہلے ترا سہلے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. صحبت اثر رکھ دیئے. اس واسطے جنہاں نو صحبت نبوی میسر ہوئی ہے یا ابو بکر بنے نے یا علی بنے. تو اہل سنت عقیدہ ہے سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا بات ہے. بھائیو سجنوں اللہ والیاں کو جایا کرو، اور اگر اللہ دے ولی دی کسی دی مزار تے حاضری ہوئے تو مزار نو سجدہ نہ کریا کرو، مزار دا طواف نہ کریا کرو، مزار تے بیٹھ کے دعا پڑھیا کرو. اللہ کو مزار والیاں دے وسیلے نال طلب کریا کرو. مزار والیاں دی اہل قبور دی روحانی توجہ اور تصرف نال اللہ تواڈے تے رحمت فرمائے گا، تواڈی روح صاف ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ.